1300 साल के लोगों को ये पता नहीं चला, उनकी समझ में ये बात नहीं आई कि यजीद जन्नती था। अभी शाह बलीगुद्दीन ने नई तहकीक कर ली, उसकी समझ में बात आ गई, और 1300 साल के उलमा मुहद्दिसीन की समझ में वो बात नहीं आई। आज तक किसी ने यजीद को जन्नती कहा था या यजीद को किसी ने खुलफाए राशिदीन में शुमार किया था? जो बुरे से बुरा आदमी होता था लोग उसको यजीद से तशबीह दिया करते। और एक बात आप याद रखो, हम मुसलमान बड़ी जल्दी बात भूल जाते हैं। 5 वक्त नमाज तो जमात के साथ कोई कोई पढ़ता होगा, अल्लाह सबको तौफीक दे। आमीन। जुमा तो 8वें दिन पढ़ते हो या नहीं? चलो जुमे में अगर तकरीर नहीं सुनते हो तो खुतबा तो सुनते हो। बताओ उस खुतबे में हजरत इमाम हसन हुसैन का नाम आता है या नहीं आता है? कभी तुमने सुना कि किसी ने यजीद का नाम भी लिया हो? तो खुतबे में 8वें दिन इमाम हसन हुसैन का नाम सुनते हो और दरूद भी पढ़ते हो तो कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद वाला आले। तो आल में इमाम हुसैन है या नहीं? तो जो यजीद के हामी हैं उनको तो चाहिए कि फिर वो दरूद यजीद पर पढ़ा करें और दरूद से आल का नाम निकाल दे, क्योंकि आल में तो हजरत इमाम हुसैन है। तो दरूद पढ़ते हैं इमाम हुसैन पर और फिर साथ उनको बागी फसादी कहते हैं और यजीद को जन्नती कहते हैं। फिर लोगों की अकल ही मारी गई है, तो अब हम क्या करें? बेशक सही है। 8वें दिन खुतबे में हजरत इमाम हसन हुसैन का नाम सुनते हैं और फिर उनके मुतल्लिक ये कहते हैं कि माज़अल्लाह वो बागी और फसादी थे। तो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओ? तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि एक तरफ कौन सी हस्ती है? हजरत इमाम हुसैन है जो फातिमा ज़हरा के लगते जिगर है, जिनके बारे में हदीसें हैं कि ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हुजूर ने फरमाया ये मेरे अहले बैत हैं, इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, इनकी अदावत मेरी अदावत। तो यजीद ने उनसे अदावत की, दुश्मनी की, तो इमाम हुसैन से दुश्मनी और अदावत करना गोया अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ अदावत रखना है। यही वजह है कि जमाने के बड़े बड़े मुहद्दिस यजीद को बुरा ही कहते आए। यजीद के फासिक फाजिर जालिम होने पर तो सारी उम्मत का इत्तेफाक है, उसके काफिर होने में और खुल्लम खुल्ला उसका नाम लेकर लानत करने में इख्तिलाफ है। लेकिन आज 1350 साल के बाद हमारे कान ये सुन रहे हैं कि यजीद खुलाफाए राशिदीन में से था, जन्नती सा था। तो अगर यजीद खुलाफाए राशिदीन में से था तो जो खलीफा राशिद की मुखालिफत करे वो तो बागी और फसादी होता है। तो जब हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की मुखालिफत की तो फिर वो बागी और फसादी हो गए। तो बोलिए तुम्हें ख्याल नहीं आता कि हजरत इमाम हुसैन को बागी और फसादी कहते हो? ये उनकी तौहीन नहीं है? यकीनन तौहीन है, और तौहीन करने वाले कभी भी बख्शिश हासिल नहीं कर सकेंगे। इस वास्ते मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करता हूँ कि इस किस्म के सवालात ही मत करो, इसलिए कि अगर तुम सवालात करोगे तो इसका मतलब ये है कि तुम अहमियत दे रहे हो। और ये एक सोची समझी स्कीम है कि जी तुम कहो शाह बलीगुद्दीन इस तरह कहते हैं ताकि शाह बलीगुद्दीन की शोहरत हो, शाह बलीगुद्दीन के मुतल्लक जलसे में कहा जाए तो लोग समझें कि वो भी कोई हस्ती होगी, हैं? तो भाई हम तो उसको इस लायक ही नहीं समझते कि उसको कोई अहमियत दें। उसका शुमार उलमा में नहीं होता, उसके मुंह पर दाढ़ी तक नहीं है, जो नबी करीम की सुन्नत पर अमल नहीं करता, जो अदरुए शरीयत फासिक है, उसकी बात काबिले एतबार नहीं है। तुम किस तरह उसकी बात को मानते हो? और जितने भी 1350 साल के आइम्मा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन हुए हैं उनकी बातों को तुम नजरअंदाज करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत गलत रास्ते पर हो। तो सीधे रास्ते पर आओ, जो सलफ सालेहीन का तरीका है उसी पर कायम रहो, नहीं तो कम से कम तुम्हें इल्म नहीं तो जुबान ही बंद रखो। कहो भाई ये हमारा काम नहीं, ये उलमा का काम है। हम तो आले रसूल के साथ मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि उनके साथ मोहब्बत रखना ऐन ईमान।
صرف ایک حدیث شریف پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد تقریر شروع کروں گا۔ کسی بھی مولوی سے پوچھ لو، مشکات شریف لے آؤ، ابھی حدیث نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ ترمذی شریف سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف لے آؤ، ابھی حدیث شریف نکال کر دکھا دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ جس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے مجھے محبوب رکھا، اور امام حسن حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان دونوں سے محبت رکھی، اور ان کے ماں باپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے محبت رکھی، فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہو۔ تو حضرت نبی پاک، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن حسین سے محبت رکھنے کا یہ درجہ ہے کہ جو رکھے گا وہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبی کریم کے درجے میں ہو۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ جو حسن حسین سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو ان سے عداوت رکھے یا اللہ تو ان سے عداوت رکھ۔ تو معلوم ہوا کہ امام حسن حسین کے ساتھ جو عداوت رکھتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، اور عداوت رکھنے والوں کا جو حشر ہوگا وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم بڑی جلدی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور شک شبے میں پڑ جاتے ہیں۔ ارے یہ کہو، دیکھو میں تمہیں بتاؤں، محبت کی نشانی یہ ہے کہ حب کا شیء یومی و یسم۔ حضور فرماتے ہیں محبت جو ہوتی ہے وہ محب کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ محب اپنے محبوب کی برائی نہیں سن سکتا، محب اپنے محبوب کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں سن سکتا جو اس کے محبوب کی شان کے خلاف، اور نہ محبوب کا کوئی عیب دیکھ سکتا ہے۔ ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، ہمارے کان اس قسم کی باتوں کے سننے سے بہرے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے کہ جائے کہ ہم بیان کریں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے کانوں میں ایسی آواز ہی نہ ڈالے، ہمارے کان اس قسم کی بات سننے سے اندھے ہیں، ہم یہ نہیں سن سکتے کہ کوئی کہے کہ حضرت امام حسین باغی اور فسادی تھے اور یزید جنتی تھا اور وہ خلیفہ راشد تھا۔ ہم تو اس بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں، ہمارے کان اس قسم کی بات کے سننے سے بہرے ہیں۔ خدا تعالی ہمیں ایسی باتیں نہ سنائے، ہمیں ایسی باتیں سنائے جن میں ان کی محبت کا ذکر۔ تو افسوس صد افسوس، ہم کیا کریں، جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں، رکے بھیج دیتے ہیں، اور جواب نہ دیں تو کہتے ہیں جواب نہیں دے سکتے۔ جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ جواب ایسا دیں کہ دھجیاں اڑا دیں، جواب ایسا دیں کہ 2 مہینے تک ٹکوری کرتے رہے پھر بھی درد ختم نہ ہو، مگر ہم تو خود نہیں جواب دیتے، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دینا چاہتے، منہ لگانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ایسی بات ہے جس کو اہمیت دینا گویا گمراہی کو بڑھانے کے مترادف ہے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ بھی کوئی اہم بات ہوگی، تو یہ بات ایسی ہے ہی نہیں جس کا جواب دیا جائے۔ 1350 سال کے اندر کسی نے ایسی بات نہیں کی، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے سلسلے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے کہ خالف تو رف، اگر تو مشہور ہونا چاہتا ہے تو کسی بڑی شخصیت کی مخالفت کر، اسی دن تیری شہرت ہو جائے۔ کوئی بندہ آج ہی کسی جگہ کھڑا ہو کر صدر ضیاء الحق کے خلاف تقریر چھوڑ دے، دوسرے دن ہی اخباروں میں رسالوں میں آ جائے اور شہرت ہو جائے، بہانے اندر ہو ہی جائے وہ الگ شہرت ہو جائے گی نا کہ بھائی اس کے خلاف بولا۔ تو یہ تو سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر تم نے شہرت حاصل کرنی ہو تو کسی بڑے کی مخالفت کا سلسلہ شروع کر دو تو وہ شہرت ہو جائے گی۔ تو افسوس کہ لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو
ایک بازیچہ اطفال بنا لیا ہے. ان کو اللہ رسول سے ڈرنا چاہیے. معاملہ بڑا نازک ہے. معاملہ اس کا ہے کہ جو اپنی ماں کی گود میں بھی کبھی اتفاق سے رو پڑتا تھا تو نبی کریم تشریف لا کر فرمایا کرتے تھے فاطمہ بیٹی حسین کو رونے نہ دیا کرو, جب اس کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو مجھے تکلیف ہے. اللہ. تو جو ماں کی گود میں روئے رسول اللہ کی تکلیف کا باعث ہو, تو جن ظالموں نے اس حسین پر کربلا میں ظلم کیا, پانی بند کیا, اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑوں کو شہید کیا اور پھر شہید کر کے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے اور ان کے سروں کو جسموں سے جدا کر کے نیزوں کے اوپر چڑھا کر گلیوں بازاروں میں پھرایا, تم اس یزید کی حمایت کرتے ہو. یہ یاد رکھ لو, جو یزید کی حمایت کرتے ہیں اس کو جنتی وغیرہ کہتے ہیں اور امام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, خدا ان کو کبھی نہیں بخشے گا انشاءاللہ. کہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی میرے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھے کہ میرے دل میں حضرت امام کی کتنی عظمت ہے اور ان کا کتنا بڑا درجہ ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, ہوش کرو, آنکھیں کھولو, یہ پرفتن دور ہے, قرب قیامت ہے, گمراہی کا طوفان ہے جو چل رہا ہے. اس دور میں بڑا ہی کوئی خوش نصیب ہوگا جس کا ایمان سلامت رہے گا, ورنہ بہت سے لوگ اپنا ایمان برباد کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے, اپنے حبیب کی آل اور اصحاب کے صدقے, اپنے حبیب کی امت کے اولیاء کے صدقے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. جو سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے چلا رہا ہے اسی سلسلے پر ہمیں قائم رکھے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کراچی میں بھی یہ طوفان اٹھا, کتابیں لکھی گئی, ابھی بھی وہ کتابیں بازار میں بک رہی, تو میں نے اسی واسطے ایک کتاب بھی لکھ دی. تو جو یزید کے حامی ہیں, جو شاہ بلیغ الدین کے حامی ہیں, وہ اتنا کریں کہ شاہ صاحب کو کہیں کہ شاہ جی اس کتاب کا جواب دیں. پکاڑوی نے کتاب لکھی ہے امام پاک اور یزید پلید, لو ہمت ہے تو اس کا جواب دیں. پھر دیکھو شاہ صاحب کتنے پانی میں. تقریر انہوں نے کر دی اور جگہ جگہ کیسٹ بجا رہے ہو کہ وہ جنتی جنت, اس کے ہم نے 70 مرتبہ جوابات دیے ہیں. تو شاہ صاحب کوئی اس زمانے کے امام ہیں. میں کہتا ہوں کوئی اس زمانے کا امام بھی کوئی بات کرے ایسی, ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک طرف قرآن اور حدیث ہے, ایک طرف ساری امت کا اجماع ہے, اس کے بعد کوئی بڑا ہی مولوی ہو وہ بات کرے, اس کی بات کو کون اہمیت دیتا ہے؟ کیونکہ امت کے اجماع کے مقابلے میں کسی کی ایسی بات قابل تسلیم نہیں ہو سکتی جو اجماع کے خلاف. سمجھ گئے آپ؟ اس واسطے حق پر قائم رہو, اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو اور ہر قسم کی گمراہی اور گمراہوں سے بچو. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرنا. ہمارے تو منہ میں زبان ہے, ہم کہہ ہی سکتے ہیں, آپ کو بتا سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں قلم ہے, ہم نے لکھ دیا اللہ کے فضل سے, قرآن سے, حدیث سے, تاریخ کی کتابوں سے, اور جو شکوک و شبہات انہوں نے پیدا کیے سب کا جواب دے دیا. ہم یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. ہم نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ. تم پڑھو گے تو تمہاری بھی تسلی ہو جائے گی. اگر تمہیں علم نہیں تو تم اس دریا میں قدم مت رکھو, اور اگر دریا میں قدم رکھنا ہے تو پہلے تیرنا سیکھو. جو تیرنا نہیں جانتا وہ بڑے گہرے دریا میں اگر قدم رکھے گا تو سوائے ڈوبنے کے اور کیا ہوگا؟ تو میاں اگر اس دریا میں قدم رکھنا ہے تو پہلے تیراک بنو, ورنہ کنارے پہ کھڑے رہو, چنگے رہو گے. کیوں ڈوبتے ہو, کیوں ہلاک ہوتے ہو؟ اپنے ایمانوں کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت.